مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دن پہلے محمد علی مرزا صاحب نے حیات مسیح پہ ایک ویڈیو بنائی ہے. اس ویڈیو میں ہم ان کے دلائل کا جواب دیں گے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو کس طرح یہ الٹے پڑے جاتے ہیں. کیا تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا پوج رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں، اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے. یعنی اس میں واضح عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ بھی ہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کیا تھا؟ ایک رسول کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ آخری خلاصہ ہے. نہ وہ ثالث الثلاثہ تھا، نہ وہ اللہ تھا، محض اور محض ایک رسول تھا. قد خلت من قبل رسل، اور اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں. اس لیے بحیثیت رسول اس کو زندہ ماننے کا کوئی بھی جواز باقی نہیں رہتا. اگر وہ رسول تھا تو باقی رسولوں کی طرح لازماً مر گیا ہوگا، اور اگر وہ رسول نہیں تھا تو پھر زندہ بھی ہے اور پھر خدا کا بیٹا بھی ہو سکتا. تو یہ آیت ہے جو عیسائیوں کے خلاف بھی ایک محکم دلیل رکھتی ہے، اور ان مسلمانوں کے خلاف بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بٹھائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس کا الہ ہونا ثابت نہیں رہا، ثابت نہ ہو سکا، تو ایک ہی حیثیت باقی رہ جاتی ہے کہ وہ خدا کا پیغمبر تھا، رسول تھا جو اس نے بھیجا ہوا تھا. اور اس حیثیت سے یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا کے پیغمبر سارے کے سارے جو مسیح سے پہلے تھے گزر چکے ہیں. ایک بھی اس وقت تک زندہ موجود نہیں تھا. اس لیے مسیح کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ ابن اللہ بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کے دانے ہاتھ بیٹھ کر ابدی زندگی پا چکا ہے، یا ابدی زندگی پہلے ہی تھی، اس صورت میں اب خدا کے پاس جا کے بیٹھ چکا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ جھوٹا عقیدہ ہے. رسول تھا اور رسول سب مر گئے. یہ جو آیت ہے یہ ان آیات میں سے ہے جو پڑھتے ہوئے ہمارے غیر احمدی علماء کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. وہ کہتے ہیں کیا کریں اس آیت کو کہاں لے جائیں اٹھا کے، یہ تو مسیح کو مار رہی ہے. پھر وہ اس سے نکلنے کے بہانے کرتے ہیں، اور جو نکلنے کے بہانے ہیں آپ کے علم میں ہونے چاہیے تاکہ ان کا راستہ روکیں جس طرح سے نکلنا چاہیں. قد خلت من قبلہ الرسل کے متعلق ایک تو یہ کہتے ہیں کہ خلا ہوا ہے، اور خلا کا مطلب یہ ہے جگہ چھوڑ کے چلے گا کہیں. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جگہ چھوڑ گیا ہے، مسیح بھی جگہ چھوڑ گیا اور پھر واپس آ جائے گا. جب واپس آئے گا تو اس کا خلا پہلے رسولوں جیسا خلا نہ ہوا. مثال تو دی ہے باقی رسولوں کی سی، ان کا خلا جیسا بھی ہوا ایسا ہوا کہ پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے. تو یہ مسیح بیچ میں سے مستثنا ہو کے کیسے واپس آ جائے گا؟ اور جو ہی واپس آیا اس کی الوہیت ثابت ہو جائے گی، اس کی دائمی زندگی ثابت ہو جائے گی. مگر بہرحال اس کے علاوہ بھی خدا تعالیٰ نے یہاں اس عقیدے کے خلاف اور پیش بندیاں رکھی ہیں تاکہ یہ غلط ترجمہ ہو ہی نہ سکے. فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ ایک رسول کے سوا کچھ نہیں تھا. قد خلت من قبل رسل، اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں.
اب اچانک رسولوں کا ذکر چھوڑ کر ماں کا ذکر شروع کر دیا. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی ماں پاک باز عورت تھی. یا صدیقہ بمانا لفظ تو سچی، لفظی ترجمہ تو سچی ہے، مگر یہاں مراد ہے کہ ان الزامات سے پاک ہے جو اس پر لگائے گئے تھے. ذکر کیوں شروع کر دیا مسیح کی اماں کا جبکہ بات خلط کی ہو رہی ہے؟ یہ بات واضح ہو جاتی ہے. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماضی بعید میں کھانا کھایا کرتے تھے. اب خلا کے ساتھ ہی کھانا بھی چھوٹ گیا ہے. ایسا خلا ہوا ہے جس کے بعد کھانا کھانا بند ہو گیا ہے. اور مریم نے کھانا کھانا کیوں چھوڑا؟ مر کر چھوڑا. مسیح کو کیا ضرورت تھی کہ بغیر مرے کھانا چھوڑ دے؟ اس لیے مریم کے ساتھ باندھنا جو ہے رسولوں کے بعد مسیح کی موت کو یقینی بنانے کے لیے ایک رسی کی بجائے 2 رسیوں سے باندھا گیا ہے. پہلے پرانے رسولوں کے ساتھ جکڑ دیا کہ وہ سارے جو مر گئے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، اور انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو خلا ہوا ہے صرف. تو اللہ نے کہا اچھا پھر مریم کا خلا ہوا کہ نہیں؟ وہ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح ہوا کہ مریم مر گئی اور کھانا چھوڑ دیا، لیکن مسیح بھی اس معاملے میں مریم کے ساتھ ہے. اس نے اپنی ماں کی طرح کھانا چھوڑ دیا. اب سوال یہ ہے کہ ماں کے غم میں بھوک ہڑتال ہوئی ہے یا کوئی اور صورت ہے؟ ماں نے کیوں چھوڑا، انہوں نے کیوں چھوڑا ساتھ؟ ماں نے مر کر چھوڑا، مرنے والا کھانا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کانا کا جو صیغہ ہے دونوں نے قطعاً ثابت کرتا ہے کہ دونوں مرے ہوئے ہیں اور مرنے کی وجہ سے کھانا چھوڑا ہے. اس پر ابھی پھر یہ مولوی جو ہے باز تو نہیں آتے، بڑا زور ماریں گے آخر وقت تک. کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں. حضرت مسیح کو خدا نے جس جگہ جا کے رکھا ہے وہاں کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. مسیح نبی اللہ تو ہیں، اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، مگر جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے بغیر کھانے کے 2000 سال سے زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہائبرنیشن ہم نے سنی ہوئی تھی جانوروں میں، لیکن 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، بعض ہیں جو جن کے متعلق آتا ہے کہ کئی سال تک بھی ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں. سنا ہے آپ نے ایسا واقعہ کوئی ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، ایک مینڈک تھا جو 1897 میں ایک قلعہ بناتے وقت دیواروں میں چنا گیا، اور اس کے بعد 1927 میں جب وہ عمارت ٹوٹی تو اندر سے وہ مینڈک نکلایا اور پانی پڑا تو پھر زندہ ہو گیا. تو پتہ چلا کہ وہ مرا نہیں تھا بلکہ ہائبرنیٹ کر رہا تھا. تو مینڈک کی بھی جو اب تک جانوروں میں میکسیمم ہائبرنیشن کا پتہ چلتا ہے وہ اس مینڈک کی مثال ہے. یہ میری پیدائش سے 1 سال پہلے یہ صاحب جو مینڈک صاحب جو تھے نا وہ دریافت ہو گئے تھے اندر سے زندہ، اور 1 سال بعد پھر مر گیا اپنی طبی موت. تو ہائبرنیٹ کرنے والا بھی پھر جلدی مر بھی جاتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے ہیں یہ ہائبرنیٹ کر رہے ہیں آسمان میں کسی جگہ تقریباً 2000 سال سے، اور پھر جب وہ نکلیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. اس عقیدے کو خدا تعالیٰ اس طرح جھٹلا رہا ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس کو ہم نے ایسا جسم دیا ہو جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکے. اس لیے اول تو انسانی سپیشیز میں اس قسم کی ہائبرنیشن کا کوئی تصور نہیں ہے. دوسرے انبیاء کے متعلق خصوصیت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ہم نے انبیاء کو میں سے کسی کو بھی ایسا جسم نہیں دیا جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکتا ہو اور لمبی زندگی پا جائے، خالدین تقریباً ہمیشہ کی زندگی. اب یہ آیت کھانا لے کے پہنچ جائے گی وہاں. اگر مسیح زندہ ہیں تو مولوی جتنا مرضی رستہ روکیں، اس آیت نے تو کھانا پہنچانا ہی پہنچانا ہے، ورنہ نبوت ہی ہاتھ سے جائے گی.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی ہم نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، بنایا ہی نہیں کہ جس کا جسم کھانے کے بغیر زندہ رہ سکے. تو مسیح جہاں بھی ہوں کھانا انہوں نے ضرور کھانا ہے. اور یہ آیت کھانا لے کے جائے گی تو دوسری آیت کیا آئے گی؟ کانا یا کلان الطعام. کھایا کرتے تھے، چھوڑ چکے ہیں، واپس لے جاؤ کھانا. لیکن جب واپس لے کے جائے گی تو خالد نہیں رہیں گے، لازماً مر چکے ہیں، ورنہ وہ نبی نہیں رہتے یا خالد نہیں رہتے. جو بھی کچھ کوئی نہ کوئی صورت تو اختیار کرنی پڑے گی. تو قرآن کریم کی جو آیات ہیں ایک دوسرے سے بڑا ربط رکھتی ہیں، اور ان کی مرضی کے خلاف ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، جتنا مرضی زور لگا لو. ایک زور اور لگاتے ہیں مولوی آخر پہ، وہ کہتے ہیں پہلوں کا ذکر ہے نا، مسیح کا تو ذکر نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ نے یہ فرمایا. تو ہم کہتے ہیں اچھا ایک اور آیت دیکھ لو، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد رسول اللہ بھی ایک رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے. اب بتاؤ مسیح کہاں لے جاؤ گے بیچارے کو؟ اس کا خلا لازماً ہے، اور جیسا کہ ثابت کیا ہے اس کا خلا لازماً موت ہی کی صورت میں ہے. اب یہ دوسری آیت خلا والے حصے کا بھی قضیہ کلیتاً چکا دیتی ہے، کیونکہ خلا کا ترجمہ خود کر رہی ہے. ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں. اگر مسیح رسول تھے تو مارے گئے، یعنی رسول ہونے کے لحاظ سے مارے نہیں گئے، مطلب ہے کہ مرنا لازم ہے ان کا پھر. اور اگر نہیں تھے تو پھر عیسائی ہو جاؤ، تیسری تو کوئی راہ نہیں. اور وہ کہتے ہیں خلا کا ترجمہ کچھ اور نکل گئے، اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے. صرف دو ترجمے اللہ کو آتے ہیں، مولوی کو تیسرا کوئی آتا ہوگا. اللہ کو جو دو ترجمے آتے ہیں وہ اس آیت کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں. ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افا ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم. پس چونکہ اس کا خلا لازم ہے پہلوں کی طرح، پس اگر یہ بھی خلا پا جائے اور یا مر جائے یا قتل ہو جائے تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو رسولوں سے جدا یعنی غلط مانو. یہ تسلیم کر لو کہ چونکہ اس کا خلا ہو گیا ہے، یعنی قرآن کے بیان کے مطابق مر گیا ہے یا قتل ہو گیا ہے. اگر تم یہ اس کا خلا ہو جائے یعنی مر جائے یا قتل ہو جائے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کو رسولوں سے الگ شمار کرو. اس وجہ سے انکار کر دو اس کی رسالت کا کہ دیکھو رسول کہلاتا تھا مر گیا، دیکھو رسول کہلاتا تھا قتل ہو گیا. کیونکہ جتنے بھی پہلے رسول ہیں ان کا خلا اسی طرح ہوا ہے کہ یا وہ مرے یا وہ قتل ہوئے. اگر کوئی تیسرا خلا بھی تھا جو حضرت عیسیٰ کے لیے بچا کے رکھا گیا تھا تو یہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا کہ افائم ماتا اور قتلا اور رفع الی السماء، رفع اللہ الی السماء. پس اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے یا اللہ اس کا رفع فرما لے آسمان کی طرف تو پھر تمہیں اس کو چھوڑنے کا کوئی حق نہیں بنتا. تو اللہ تعالیٰ کو تیسرا ترجمہ آتا ہی نہیں یہاں، اس لیے کہ ہے ہی نہیں، اور مولوی کو اس لیے آتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، جھوٹا ترجمہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. تو یہ آیتیں جو ہیں، یہ دو آیتیں خاص طور پر ایسا گھیرا ڈالے ہوئے ہیں مسیح کے ارد گرد کہ اس کو زندہ بچ کے جانے ہی نہیں دے سکتی، لازماً اس کی موت ثابت کرتی ہیں. ان پر اگر آپ کو عبور ہو جائے تو بڑے سے بڑا کوئی مولوی آئے وہ ان آیتوں کی زد سے بچ ہی نہیں سکتا. اگر مسیح کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا آپ مارا جائے گا. اس اعتبار سے کہ اللہ کے مقابلے پہ لوگوں نے ان کو کھڑا کیا، لہٰذا یہ بھی ایک ڈھکوسلا جو تھا بعض فرقوں کا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، وہ بھی ختم ہوا. الحمدللہ اس آیت میں بھی محمد علی مرزا صاحب نے وفات مسیح ثابت کی ہے، کیونکہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں، اور شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ان آیات سے وفات ثابت ہوتی ہے۔ اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں ملائکہ ہوں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، رسول ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں۔ کون ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے؟ ایک خالق، باقی سب مخلوق۔ اموات غیر احیاء، پھر وہ فوت شدہ ہیں، اب زندہ نہیں ہیں۔ اور دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے عقیدہ امت کو دیا کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جب انہوں نے خطبہ دیا ہے حمد و صلات کے بعد، صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ خطبہ آیا ہے، تو آیات بعد میں پڑھی ہیں، پہلے انہوں نے اپنی طرف سے ایک جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا۔ جس طرح میرے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ جملے کیوں بولتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی خود جملے بولے ہیں، شارح تو نہیں تھے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، بہرحال امتی تھے، فالو تو انہوں نے بھی دین کو ہی کرنا ہے۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے۔ وصال فرما گئے، وفات فرما گئے، کوئی الفاظ نہیں، حالانکہ یہ بھی عربی کے الفاظ تھے۔ حضرت ابوبکر نے ایک فرضی جملہ بولا، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے۔ ومن یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کسی نے نہیں کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سی حدیث ہے، یہ آپ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں تھی۔ انہیں پتا تھا کہ حضرت ابوبکر جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ ہے، اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں وہ، کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر دیکھا ہے۔ اس وقت بھی بت پرست 90 کروڑ ہیں، اور کرسچنز جو ہیں 2 ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ ہو رہا ہے۔ پیغمبر کا قصور نہیں ہے، ان کے ماننے والوں کا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا صحیح بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، یہ چیز تھی حضرت ابوبکر کے سامنے۔ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق نے ایک فرضی جملہ بولا، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضرت ہم میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے، آپ مسلمانوں پہ کلمہ کو مشرک ہونے کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہی کہنا تھا نا۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد انہوں نے آیت پڑھی۔ میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں، پہلے آیت پڑھتا ہوں، پھر حدیث پڑھتا ہوں، پھر کہتا ہوں بابے شاہی کوئی نہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اپنا جملہ بولا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر کہا کہ قرآن میں آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی نبی علیہ السلام پہ تو احسان نہیں کیا نا تم نے اپنی آخرت کے لیے کلمہ پڑھا۔ پھر پڑھا انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، اور پھر تم اللہ کے حضور قیامت کے دن جھگڑا کرو گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ آیات بعد میں پڑھی، عقیدہ پہلے دیا۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب انجینئر صاحب کے دماغ میں باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ بھائی انجینئر صاحب حضرت ابوبکر صدیق کے ماننے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ پھر محمد علی مرزا صاحب نے وہ آیت پڑھی جس سے وفات مسیح ثابت ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور یہ صحابہ کا پہلا اجماع تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں۔
ٹاپک کی طرف واپس آئیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. 5 جملوں میں وہ عقیدہ بیان کر دیتا ہوں. نمبر 1، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں 33 ایئرز کی ایج میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اب محمد علی مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان 5 چیزوں پہ امت کا اجماع ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. ان کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال پہ آسمانوں پر اٹھایا گیا. حضرت ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں وَاخْتُلِفَ فِي عُمُرِهِ حِينَ رُفِعَ فَقِيلَ ابْنُ 33 و30 وَقِيلَ 120 کہ اس پہ اختلاف ہے کہ کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا. بعض کہتے ہیں 33 سال پہ اور یہ بھی کہا گیا کہ 120 سالوں پہ. اب جن روایات میں 120 کا ذکر ہے وہ اصل میں وفات مسیح ثابت کرتی ہیں. الطبرانی میں وہ حدیث موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نے مجھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ کوئی نبی نہیں گزرا کہ جس کی عمر پہلے نبی سے آدھی نہ ہوئی ہو، اور یقیناً عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 120 سال کی عمر تک زندہ رہے تھے. بس میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر 60 سال کے قریب ہوگی. پھر ابن قیم رحم اللہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اس کی کوئی ایسی سند متصل موجود نہیں جس کی بنا پر اس قول کو قبول کیا جائے. تو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ اس پہ کوئی اجماع ہے. کوئی اجماع نہیں. پھر فتح البیان میں یہی قول امام ابن قیم کا لکھا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ شامی نے کہا ہے کہ جیسا کہ امام ابن قیم نے فرمایا فی الواقعہ ایسا ہی ہے. اس عقیدہ کی بنا عیسائیوں کی روایات ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا رفع 120 سال کی عمر میں ہوا. نمبر 2، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ پھر محمد علی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے. اس پہ بھی کوئی اجماع نہیں. اجماع نزول مسیح پہ ہے، لیکن کتاب البدء والتاریخ میں طاہر المقدسی واضح لکھتے ہیں کہ نزول مسیح پہ اختلاف نہیں، لیکن اس کی کیفیت پہ تو اختلاف ہے. اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ نزول عیسیٰ کا مطلب ہے کہ ایک شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صفات میں ہوگا وہ آئے گا اور اس امت کے لیے آئے گا. تو یہ بھی محمد علی مرزا صاحب نے غلط بات کی ہے. کوئی اجماع نہیں کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جو آئے تھے وہ واپس آئیں گے. اس پہ اختلاف تھا، اور صحابہ کا اجماع وفات مسیح پہ ہی تھا. نمبر 3، عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کے طور پر نازل ہوں گے. صلیب کو توڑ دیں گے، اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. امام مہدی ان کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دی جائے گی. یہ بھی غلط بات ہے. ہاں آنے والا مسیح حکم اور عدل ہوگا، لیکن اس پہ اجماع نہیں کہ مہدی کوئی اور شخص ہوگا، بلکہ مجاہد اور حسن البصری کا یہی عقیدہ تھا کہ جو مسیح ہوگا وہی امام مہدی ہوگا، بلکہ یہ احادیث سے بھی ثابت ہے.
مسند احمد کی روایت میں واضح لکھا ہے کہ جو مسیح آخر الزمان میں آئیں گے وہی امام مہدی ہوں گے۔ اور نمبر 4، وہ 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے۔ اسی دوران وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، یعنی ان کی عمر 73 ایئرز ہوگی۔ 33 وہ جو دنیا میں گزار چکے، 40 ابھی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ بھی آپ نے بالکل غلط بات کی اور اس پہ کوئی اجماع نہیں، بلکہ ابن حجر اسی صفحے پہ جہاں پہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ رفع کے متعلق اختلاف ہے، وہ اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے 7 سال، بعض نے کہا ہے 19 سال اور بعض نے کہا ہے 40 سال۔ جہاں تک مبارک اولاد کی پیش گوئی تھی، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں پوری ہوئی، جیسے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ، حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ اور حضرت مرزا شریف احمد رضی اللہ عنہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اس پیش گوئی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ ایک خاص اولاد ہوگی جو اسلام کے لیے بہت خدمت کرے گی، اور اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 5 عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ شریف میں دفن کریں گے۔ حدیث کے الفاظ یدفن مائی فی قبری ہے، یعنی وہ میری قبر میں دفن ہوگا۔ اب اس کو کوئی بھی مسلمان حقیقی طور پہ نہیں مان سکتا۔ اسی وجہ سے محمد علی مرزا صاحب نے دوسری روایت پیش کی جو عبداللہ بن سلام سے ہے، لیکن ان کے مجدد البانی اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ، ان کی تشریح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کشف جھوٹا ثابت ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ آپ نے کشف میں دیکھا کہ میری گود میں 3 چاند گرے، ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایک عمر رضی اللہ عنہ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے افضل تھے، یعنی یہاں پہ صرف 3 لوگ دفن ہوں گے۔ جہاں تک یہ بات کہ وہاں جگہ ہے تو وہاں اور لوگوں کے لیے بھی جگہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہاں پہ کوئی دفن ہوگا، بلکہ حدیث سے واضح ہے کہ یدفن مائی فی قبری، اور مسلمان کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نہیں کھول سکتے۔ یہ جو 5 عقیدے ہیں نا، یہ قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان 5 عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پھر محمد علی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں، نہ یہ عقائد قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، بلکہ ان پہ اختلاف ہے، اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور دنیا میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ جس مسیح نے آنا تھا اس نے اس امت میں سے ایک امام ہونا تھا۔ نبی الاسلام نے واضح فرمایا تھا، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 115 اسے سپورٹیو ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا۔ یعنی پوری امت اگر کوئی عقیدہ بتا رہی ہوگی نا، وہ کبھی گمراہی پہ مبنی نہیں ہوگا۔ یہ بھی آپ حدیث کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت تک ایک گروہ حق پہ ہوگا۔ جو آپ نے عقائد بتائے ہیں اس میں تو امت متفق ہے ہی نہیں۔ تو اس وقت پھر جیوز اور کرسچن اسلام قبول کر لیں گے، لیکن جو اس وقت بھی نہیں کریں گے نا، ان کے خلاف پھر قتال ہوگا۔ وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا، تو اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہوگا کہ وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا کہ اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ اس پہ بھی کوئی اجماع نہیں۔ قرآن اور حدیث کے مطابق کفار قیامت تک رہیں گے۔ جہاں تک اس حدیث کا معاملہ ہے، اس جنگ کے متعلق احادیث میں نہیں لکھا کہ یہ نزول مسیح کے وقت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی، آسمانوں پہ ان کو اٹھا لیا،
قرآن اور حدیث سے یہ عقیدہ ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا، نہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ، انہیں قتل نہیں کیا گیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں سولی چڑھایا گیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ معاملہ ان کے لیے ایمبیگوس ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، ان کے قاتلین کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس کو قتل کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک اس معاملے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک من، وہ ان کے معاملے میں شک میں ہے، انہیں کوئی یقین سے نہیں پتا۔ ظاہر ہے کہ جیوز اور کرسچنز دونوں اس کے اوپر متفق ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو سولی چڑھا دیا، عیسیٰ ابن مریم کو، یہودیوں نے چڑھایا اور کرسچنز انہیں اس معاملے میں عیسیٰ ابن مریم کا قاتل سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان دونوں نے کبھی بھی ایکا نہیں کیا۔ یہ آج جو آپ کو ایکا نظر آ رہا ہے، اس کی ریزن کوئی اور ہے، وہ میں دجال والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ ما لہم بہ من علم، اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم والی بات تو ہے نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر لیا اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی غالب تھا کہ جو لوگ انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے انہیں تباہ کر دیتا، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اس وقت کچھ نہیں کہا، عیسیٰ ابن مریم کو ہی اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ رفع کا لفظ جب خدا اٹھا رہا ہو کسی انسان کو، اس حوالے سے ذکر ملے، خواہ قرآن میں ملے یا حدیث میں، جسمانی طور پر اٹھا کر کہیں لے جانے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ درجات کی بلندی انبیاء کے ذکر میں اور دوسرے بزرگوں کے ذکر میں اللہ درجات کا لفظ بھی استعمال فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائے، اور بعض جگہ درجات کی بلندی کا ذکر نہیں بھی کرتا، تب بھی قطعی طور پر یہ مخالف علماء کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ رفع سے مراد جسمانی طور پر کھینچ کر اوپر لے جانا نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کی مثال ملتی ہے بلم باور کی۔ نام تو اس کا نہیں لیا، مگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس شخص کا جس کا ذکر ملتا ہے بلم باور نام تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ اخلد الی الارض، اس کو ہم نے کچھ صفات عطا فرمائی تھیں جن کے ذریعے اس کو قرب الہی نصیب ہو سکتا تھا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان کے ذریعے اس کا رفع کر لیتے، وَلَكِنَّهُ اخلد الی الارض، لیکن وہ بدبخت زمین کی طرف جھک گیا۔ اب اس کا ترجمہ اگر جسمانی رفع لیا جائے تو اس آیت کے مقابل پر زیادہ قرین قیاس ہے، جو بل رفع اللہ علیہ والی آیت ہے، اس کے مقابل پر اولا ہے یہ بات کہ یہاں جسمانی رفع کا ترجمہ کیا جائے، کیونکہ اس کے جواب میں اخلد الی الارض فرمایا گیا ہے۔ قتل کا برعکس رفع نہیں ہے، ناجائز پیدائش کا برعکس رفع نہیں ہے، مگر زمین میں جھکنے کا برعکس رفع ہے، جسمانی رفع۔ بس اگر کہیں یہ ہونا چاہیے تو یہاں ترجمہ ہونا چاہیے، تو مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تو چاہتا تھا کہ اسے کھینچ کھانچ کے اوپر لے جائے، مگر وہ پلو چھڑا کے زور زار مار کے ٹانگے مانگے مار کے زمین میں گھس گیا، جیسے بچے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ماں باپ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پیار سے کہ آپ بھی کسی بچے کو اٹھائیں نا، جو ناواقف ہو بیچارہ، تو بڑا زور مارتا ہے، ٹانگے ٹونگے مار کے نیچے اتر جاتا ہے۔ تو وہ نقشہ بنتا ہے پھر کہ اللہ نے تو چاہا تھا اسے اٹھا لے، مگر کیا زور چلا اللہ کا، اس نے ٹانگے ٹانگے ماری، زور مارا، اخلد الی الارض، زمین میں جا کے داخل ہو گیا۔ تو سب علماء جو مخالف علماء ہیں ان کو سمیت میں کہتا ہوں
کوئی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ ترجمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ترجمہ یہاں یہی کرتے ہیں کہ روحانی رفع اس کا ہو سکتا تھا، صفات اس میں ایسی تھیں کہ جس سے وہ اونچا اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن اس نے چونکہ زمین کی طرف جھکنا پسند کر لیا، اس لیے اللہ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ تو قرآن میں رفع کا لفظ ہے، اور انبیاء میں رفعناہم درجات کا لفظ ملتا ہے، ہم نے ان کے درجات بلند کیے، وہاں بھی رفع درجات کے لیے ہے۔ حدیث میں رفع کے دو ذکر ملتے ہیں، اور بھی ہیں مگر اس تعلق میں ایک سجدہ بین السجدہ سجدتین جو دعا ہے اس میں ورفانی کا ذکر ملتا ہے، اے اللہ ہمارا رفع فرما دے۔ یہ بھی میں اکثر جو پرانے زمانے میں سوال و جواب ہوا کرتے تھے مولویوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کرتا تھا کہ سجدہ کر لیا اور سجدہ اتنا دوبھر ہوا کہ دوسرے سجدے سے پہلے دعا کر دی کہ مجھے اٹھا ہی لے اللہ میاں یہاں سے، یہ جو مصیبت پڑی ہے تیرے حضور جھکنے کی، اسے چھٹی دلا، اب مجھے یہاں سے سیدھا اوپر اٹھا لے۔ تو کیوں نہیں اٹھایا؟ اور یہاں بھی وہی زمین پر جھکنا اور اس کا برعکس نمایاں طور پر مضمون میں پایا جاتا ہے، اس لیے اگر جسمانی ترجمہ کرنا ہے تو یہاں کیا جائے پھر کہ اللہ ایک دفعہ تو میں نے سجدہ لگا دی، ٹیک دیا تجھے، لیکن اب تو بہتر یہی ہے کہ اٹھا ہی لے، چھٹی کر میری۔ کس کی دعا قبول ہوئی ہے؟ ظاہری ترجمہ کرتے ہو تو کس کی ہوئی ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جس کو دوسرے سجدے سے پہلے خدا نے اٹھا لیا ہو؟ مولویوں کے نزدیک کسی کی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ رفع کے ظاہری ترجمے پہ زور دیتے ہیں۔ احمدیوں کے نزدیک ہر نیک بندے کی دعا قبول ہوئی، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرما دی ہے، وَإِذَا تَوَاضَعَ الْعَبْدُ رَفَعَهُ اللَّهُ بِسِلْسِلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعِ۔ فرماتے ہیں جب خدا کا بندہ اس کے حضور جھکتا ہے، انکساری اختیار کرتا، سجدہ انکساری نہیں تو اور کیا ہے؟ زمین پہ ماتھا ٹیک دینا، اگر یہ انکساری نہیں تو اور انکساری کس کو کہتے ہیں؟ اسی طرف اشارہ ہے۔ اذا تواضع العبد، جب اللہ کا بندہ تواضع کرتا ہے، خدا کی خاطر جھک جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ رفع اللہ، اللہ اس کا رفع فرما دیتا ہے۔ اب اگر ظاہری معنی کرنا ہے تو اس آیت اس حدیث سے زیادہ ظاہری معنی کسی اور مضمون پہ صادق آ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح فرماتا ہے بسلسلۃ، زنجیر اتارتا ہے آسمان سے، اس زنجیر میں لپیٹ لپاٹ کر اس کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے، کہاں تک؟ اپنی طرف نہیں، الی السماء السابع، ساتویں آسمان پر جا کر چھوڑتا ہے اس کو، یا ساتویں آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی کو کہیں ڈراپ کر دیا، کسی کو کہیں ڈراپ کر دیا۔ اب مولوی بتائیں کیا ترجمہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں امت کو کہ میری امت میں ہر تواضع کرنے والے، ہر انکساری کرنے والے سے یہ سلوک ضرور ہوگا کہ ایک زنجیر اترے گی، اسے آسمان پر لے جائے گی، اور ساتویں آسمان کی طرف، جو جسمانی سفر، مکانی سفر کی وضاحت کر رہا ہے ظاہری طور پر، اس طرف ہو جائیں گے۔ اگر رفع کا ترجمہ جسمانی ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ اور کوئی محل، کوئی موقع نہیں کہ اس کا جسمانی ترجمہ کیا جائے، مگر کوئی ترجمہ نہیں یہ کر سکتا، کیونکہ یہ ماننا پھر پڑے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آپ کے سمیت آج تک امت محمدیہ میں ایک بھی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس نے تواضع کی اور اللہ نے اس کو زنجیر میں لپیٹ لپاٹ کے اٹھا لیا ہو۔ لیکن اگر احمدی ترجمہ مانا جائے تو جیسے اس آیت کی تشریح ذہن کو اور دل کو روشن کر دیتی ہے، یہ آیت بھی، یہ حدیث بھی عین اس کے مطابق ہے، بلکہ اس پر روشنی ڈال رہی ہے اور اس دعا پر روشنی ڈال رہی ہے جو سجدے کے درمیان ہے۔ زنجیر سے مراد سلسلہ ہے،
اور مختلف انسان مختلف حد تک ترقی کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کا انکسار یہ بتائے گا کہ ان کی زنجیر ان کو کہاں لے کے جائے گی، پہلے آسمان پہ چھوڑ دے گی یا آخری تک پہنچائے گی. بس ہر وہ شخص جو خدا کے حضور جھکتا ہے، ہر مومن، آج تک عرب ہا عرب ایسے گزر چکے ہیں جن کو اس زنجیر نے کچھ نہ کچھ اٹھایا ضرور ہے، لیکن روحانی رفع کیا ہے، جسمانی رفع نہیں. یاد رکھنا قادر تو ہے مگر بے حکمت بات نہیں کرتا. تو یہ جو منسوب کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف حرکت، یہ حکمت سے آ رہی ہے. یہ پہلو بھی جماعت کے حق میں ایک بڑی بھاری دلیل ہے کہ خالی عزیزاً یا قدیراً نہیں فرمایا بلکہ حکیماً فرما دیا ہے. اور جو یہ منسوب کرتے ہیں کہانی حضرت مسیح کی طرف اور واقعہ صلیب کی طرف، وہ کلیتاً حکمت سے خالی ہے. ان کا سیناریو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں تناظر، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھنے ہی سے بچا لیا. اب چڑھنے سے بچا لیا، کس طرح بچایا؟ وہ کہتے ہیں ایک یہودی کو مسیح کی شکل دی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسا مکمل مسیح بنا دیا گیا اس کو آپ بھی نہیں پتا تھا کہ میں مسیح نہیں ہوں، اور شکل بھی اور روح بھی اس کی بالکل مسیحی ہو گئی. چنانچہ فرشتے اترے، انہوں نے آسمان پہ چھت کھودی، مغورچہ بنایا، ایک کھلا سوراخ کیا، اس کو مولوی مغورچہ کہتے ہیں. تو مغورچہ بنایا، اس میں سے نیچے اتارا اس جھوٹے مسیح کو، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو اتارا، اصلی مسیح کو اٹھایا اور اوپر چڑھے. ان کو ذرا ایک منٹ ہے نا، ہم چھت بند کر لیں. پھر انہوں نے اس کی مرمت کی مکمل، یہاں تک کہ کسی کو کوئی شبہ نہیں پڑا رہا کہ یہاں سوراخ ہوا کرتا تھا. مکمل اسی طرح چھت. پھر مسیح کو لیا، اوپر اڑ گئے. کہاں جا کے چھوڑا؟ چوتھے آسمان پہ. اللہ کے بچانے کی ترکیب. یہ حکمت جو ہے یہ مولوی کو تو زیب دیتی ہے، خدا کو تو بالکل زیب نہیں دیتی. اس لیے یہ حکمت سے آ رہی ہے، ایک ساری اسکیم ہی حکمت سے آ رہی ہے. حد سے زیادہ جاہلانہ اسکیم بنتی ہے اگر اس کو ظاہری طور پر مانا جائے. ایک تو نبی کو اتنا ذلیل کر دینا کہ اس کی شکل کا ایک بدبخت کافر بنا دینا، اور اس کے ماں کو ذلیل کر دینا، اس کے ماننے والوں کو ذلیل کر دینا کہ اس کافر کی لاش سے لپٹ لپٹ کے روئیں اور اس کو بوسے دیں اور اس کو احترام سے اٹھا کر لے کے جائیں. یہ مذاق یہود سے کر رہا تھا اللہ تعالیٰ، یہ اپنے پیاروں سے مذاق کر رہا تھا. اتنا جاہلانہ تصور ہے کہ تصور کو جوتیاں مارنے کو دل چاہتا ہے. ایسا ذلیل تصور بڑے مزے سے کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے. اور پھر آگے کیا ہوا؟ کون جیتا؟ یہود جیتے کہ اللہ جیتا؟ اس ترکیب کے بعد یہود کو کیا دکھائی دیا؟ یہود کو یہ دکھائی دیا کہ ایک ایسا شخص ہے جس سے صلیب پر چڑھایا جا رہا ہے، بین ہی مسیح ہے اور انکار بھی نہیں کر رہا. چڑھنے سے پہلے یہ نہیں کہتا کہ لعنت ڈالو مسیح وغیرہ پہ، میں کہاں سے مسیح ہو گیا، میں تو تمہارا ہی ایک بھائی بند ہوں، مجھے چھوڑو. بالکل نہیں، بڑی جرأت سے جاتا ہے، انبیاء کی عظمت کے ساتھ صلیب پر چڑھ جاتا ہے. اور یہ مذاق کس سے ہوا؟ غلط کون ثابت ہوا؟ یہودی کے اللہ. کیونکہ جس بائبل کی آیت کی طرف حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعوے دار ہو اور صلیب پر لٹکا ہوا مر جائے تو سمجھنا کہ وہ جھوٹا ہے. تو یہودیوں نے کیا دیکھا؟ ان کی کہانی کے مطابق یہودیوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو دعوے دار تھا وہ آخر وقت تک اپنے دعوے پر قائم رہا اور صلیب پر لٹکا اور صلیب پر اس نے جان دے دی. تو وہ یہودیوں کی نسل جس نے یہ دیکھا، ان پر اللہ کی کیا حجت ہوئی؟ وہ جب مر جائیں گے اور قیامت کے دن پیش ہوں گے تو اللہ سے کیا ان کی گفت و شنید ہوگی؟ اللہ ان کو کہے گا جاؤ جہنم میں، تو نے میرے مسیح کا انکار کر دیا تھا. وہ کہیں گے
اللہ اللہ کرو، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کس مسیح کا ہم نے انکار کیا تھا؟ اللہ کہا کہ وہ جو یاد نہیں تمہیں رہا، بالکل سلیب پہ لٹکایا تھا اس کو، وہ مسیحیت کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ وہ تو بائبل یہ کہتی تھی کہ سلیب پر لٹکا ہوا جو شخص مر جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے. اس بات کی تو سزا دے رہا ہے کہ ہم نے تیرے فرمان کی اطاعت کی، تیری بات کو سچا مان لیا. یہ کون سا انصاف ہے؟ حالانکہ بڑے تم بے وقوف ہو، وہ تو ہم نے تبدیل کر دیا تھا. ایسی شکل بدلائی تھی کہ تمہیں ہوا تک نہیں لگنے دی. تو اس سے یہودی کیا کہے گے بیچارے کہ واہ بھائی سبحان اللہ، تیری بھی خدائی کی حد ہو گئی. تبدیل کیا، اشارتاً ہمیں نہیں پتہ لگنے دیا، اور اب پکڑ رہے کہ جاؤ جہنم میں. کوئی تک ہے اس میں؟ اشارتاً کنایتاً بھی اس میں کوئی تک نظر نہیں آتی. اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا. پھر بچانا مقصد تھا نا، بچانا تھا تو تھوڑا سا اور اونچا کر دیتا. ان کی پہنچ سے تو باہر تھے، ان کو دکھاتا تو صحیح. جن کو ذلیل کرنا تھا، جن کو شکست دینی تھی، جن پر ثابت کرنا تھا کہ تم جھوٹے ہو، ان کو دکھاتا. وہ چڑھتا اوپر جس طرح وہ غبارہ چڑھ جاتا ہے، اور دکھاتا یہ گیا مسیح دیکھو، اور کوئی ان کی پیش نہ جاتی. پھر وہ مان جاتے تو آرام سے اتار لیتا دوبارہ ان کو. لیکن چھپا کے ایسے دھوکے سے چڑھایا ہے کہ ہوا تک لگنے نہیں دی. اور کہاں تک ان کی ریچ تھی؟ پہلے آسمان پہ چھوڑ دیتا. چلو جو چڑھائی شروع کی ہے، چوتھے آسمان سے پہلے پھر ان کو نہیں چھوڑا، اور وہاں چھوڑ کے ابینڈن کر کے چلے گئے. نہ مردوں میں نہ زندوں میں، بیچارے 2000 سال ہو گئے ہیں سالیٹری ملی ہوئی ان کو. مولویوں کو 10 سال قید تنہائی مل جائے تو چیخیں نکل جائیں ان کی. یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کسی اور کے ساتھ تبدیل ہو چکی تھی، یہ نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں. محمد علی مرزا صاحب یہ تسلیم کر چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہ اس حواری کو، یہودا کو انہوں نے خرید لیا، اور جس کوٹری کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، تو رات کے وقت وہ چپ کر کے یہودا نکلا اور رومن امپائر کے پاس جا کے اس نے شکایت کی کہ جی آپ کا جو مجرم ہے وہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے. اب ظاہر رومن امپائر کے جو فوجی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے کوئی نہیں تھے، کیونکہ وہ یہودی تو ہے نہیں تھے کہ ان کا انٹریکشن ہو. تو اس یہودا نے یہ کہا کہ میں اس رات کے اندھیرے میں مشل بردار جو آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں، جس شخص کی طرف میں اشارہ کر کے کہوں گا نا اے میرے استاد، وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوگے، ان کو پکڑ لینا اور ان کو پھر قید کر دینا. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی 4 فرشتے بھیجے. اس کوٹھڑی کو، اس کی چھت کو پھاڑا گیا، فرشتے نیچے اترے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے. یہ انجیل برناباس میں ڈیٹیل مل رہی ہے، نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں، اور نہ ہمارے پرانے مفسرین کو یہ باتیں پتا تھی. نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں، نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں. اس میں واضح آ گیا کہ نہ وہ قتل ہوئے، نہ سولی دیے گئے، اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے. محمد علی مرزا صاحب اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھتے اور وہ اصول یاد رکھتے کہ یفسر بعضہ بعضا، پھر آپ کو سب سمجھ آ جاتی. قرآن کی آیات کی تفسیر قرآنی آیات سے ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے انی متوفیک و رافعک الیہ، کہ یہ جو رفع ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا. اس میں جسم کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ توفع صرف روح کا ہی ہوتا ہے. تو رفع کا بھی تعلق روح کے ساتھ ہے اور درجات کے ساتھ ہے، نہ کہ جسم کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بائبل کا کچھ بھی علم ہوتا اور یہودیوں کی تاریخ کا کوئی علم ہوتا تو آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ مار دیا ہے.
کیونکہ ان کے نزدیک جو صلیب پہ قتل ہو وہ ملعون ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پوری عمر دے کے تبھی وفات دی اور پھر ان کا رفع ہوا، اور جو رفع وفات کے بعد ہوتا ہے وہ روحانی رفع ہوتا ہے۔ جس چیز کی توفع ہوئی ہے اسی کا ہی رفع ہوا، یعنی انی متوفی کا میں نے تمہیں وفات دی، یعنی روح قبض کی، اور پھر رفع ہوا، اور رفع وفات کے بعد روحانی رفع ہوتا ہے، اور یہ تمام مومنین کا ہوتا ہے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ جو مسلم مفسرین ہیں، امام طبری ہوں یا امام ابن کثیر ہوں، انہوں نے مختلف روایتیں نقل کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات نبی علیہ السلام نے تو کوئی بیان نہیں فرمائی، بس اتنا ہی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب الحمدللہ محمد علی مرزا صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹا عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، یہ بھی محمد علی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ اگلی آیت کے اندر سورہ النساء کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آئے گا۔ ختم نبوت ملا سورہ النساء کی آیت پیش کر کے عوام الناس کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں۔ وہ اس آیت کا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ایسی تفسیر کرتے ہیں جس سے قرآن کریم میں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یقیناً اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ اب ختم نبوت ملا اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ کیونکہ اہل کتاب ابھی تک ایمان نہیں لائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں، کیونکہ اس آیت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ تفسیر بالکل غلط ہے، قرآن کریم کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، اور صحابہ کے خلاف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق یہود اور نصارہ قیامت تک رہیں گے۔ ختم نبوت ملا مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ تمام اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے اور کوئی کافر نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے قیامت کے دن تک بالا دست کرنے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت تک یہ کفار اہل کتاب میں سے رہیں گے۔ ختم نبوت ملا کہہ رہے ہیں کہ سارے ایمان لے آئیں گے۔ پھر سورہ المائدہ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ نصارہ کے متعلق فرماتا ہے پس ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک باہمی دشمنی اور بغض مقدر کر دیے۔ پھر یہی بات یہود کے متعلق سورہ مائدہ آیت 65 میں آئی ہے۔ اب قرآن کے مطابق تو اہل کتاب قیامت تک رہیں گے، جس سے ثابت ہو کہ یہ ختم نبوت ملا قرآن کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں اور غلط تشریح کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا پھر کیا مطلب؟ اصل میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبل موت ہی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ضمیر نہیں جاری بلکہ اہل کتاب کی طرف جاری ہے۔ یہی بات قرآن، احادیث اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اب ختم نبوت ملا اس آیت کے متعلق دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس مطلب پہ ہمارا اجماع ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں، جبکہ تفسیر طبری کی تفسیر میں اس آیت کے بعد پہلا جملہ ہی یہی ہے
کہ اہل التاویل اس پہ اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت امام النووی رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم کی سب سے مشہور شرح لکھی، لکھتے ہیں وَذَهَبَ كَثِيرٌ أَوِ الْأَكْثَرُ إِلَىٰ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْكِتَابِ، یعنی علماء میں اکثریت نے یہی کہا ہے کہ یہ ضمیر کتابی کی طرف ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مخالفین کا ترجمہ قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ اب ہم ثابت کریں گے کہ ان کا ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی ایک قرات میں قبل موتہم کے الفاظ ہیں، اور وہ قرات ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ تفسیر طبری اور بہت ساری تفاسیر میں لکھا ہے قال ہی فی قراء ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قبل موتہم، یعنی دوسری قرات میں قبل موت ہی کے بغیر قبل موتہم ہے۔ قرآن کی قرات کو تو متواتر احادیث سے بھی زیادہ درجہ دیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ان کو قرآن سکھا، اور تمام علماء مانتے ہیں کہ وہ ائمۃ المفسرین تھے۔ چھوٹی عمر میں بھی اکابر صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن کی تفسیر کے متعلق بحث ہوتی تھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلاتے کہ ان سے تفسیر سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بعد فرماتے ہیں کہ لا یموت یہودیا حتی یؤمن بعیسیٰ، یعنی یہاں قبل موت ہی اصل میں یہود کی وفات سے پہلے ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے کہ متوفی کا ممیت کا، یعنی جہاں پہ متوفی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے اس کا مطلب موت ہی ہے۔ یہ قول صحیح البخاری میں ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ بعض معترضین ضعیف روایت پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا موقف یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہے، جو کہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ جس روایت کو ہم نے پیش کیا ہے ان کے علماء کے نزدیک وہ سب سے صحیح سند ہے، اور اسی سند سے متوفی کا ممیت کا ثابت ہے۔ امام القرطبی بھی ان لوگوں کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقال ابن عباس والحسن ومجاہد واکرمہ، کہ ابن عباس، حسن البصری، مجاہد اور اکرمہ کہتے ہیں المعنی لیؤمنن بالمسیح قبل موتہ ای الکتابی، کہ اس آیت میں جہاں قبل موت ہی کا لفظ ہے یہاں ہی کی ضمیر کتابی کی طرف جاتی ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ پھر تفسیر ابن کثیر میں بھی یہی باتیں لکھی ہیں کہ صحابہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی عقیدہ تھا کہ موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ اہل کتابی کے لیے ہے۔ پھر وہ حسن البصری رحمہ اللہ کا ایک اور موقف پیش کرتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب سے مطلب النجاشی و اصحابہ ہے، یعنی نجاشی اور ان کے اصحاب کے متعلق بات ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ حقیقی ایمان لے آئیں گے، یعنی اسلام قبول کر لیں گے۔ اب یہی ترجمہ احمد رضا خان نے بھی کیا اور ساتھ حاشیہ میں تسلیم کیا کہ اس آیت پہ بہت اختلاف ہے۔ پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنے ترجمے میں تسلیم کیا کہ موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں بلکہ اہل کتابی کے متعلق ہے۔ حقیقت میں اس آیت میں وفات مسیح کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ قیامت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر گواہ ہوں گے، یعنی وہ اس دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ پھر قرآن کا اصول ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، کہ اس کی بعض آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں، اور اس آیت میں شہید کا لفظ آیا ہے جو کہ سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں آیا ہے، جہاں پہ وفات مسیح پھر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت پہ ان نصارہ
کہ شرک کے متعلق کوئی علم نہیں، اگر وہ واپس آتے تو ان کو علم ہوتا، اور وہ قیامت پہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان پہ کبھی بھی شہید نہیں تھا جب وہ شرک کر رہے تھے۔ اس آیت کی حقیقت کے متعلق حضرت احمد علیہ السلام لکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو در حقیقت اہل کتاب ہیں اور سچے دل سے خدا پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے اور عمل کرتے ہیں، وہ آخر کار اس نبی پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہاں، خبیث آدمی جن کو اہل کتاب نہیں کہنا چاہیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب ایسا ہی ہوا، یہاں پہ میرے پاس ایک عربی کتاب ہے جس کا مضمون ہی یہی ہے، بِأَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنَ الْيَهُودِ، کہ ان صحابہ کے نام جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس میں 72 صحابہ کے نام ہیں۔ پھر ایک دوسری تفسیر جو کہ صحابہ سے ثابت ہے، اس کا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی ایسا کوئی اہل کتاب نہیں جو اپنی موت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لاوے۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ اہل کتاب کو یہ الہام اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان کندن کی حالت میں ہوتے ہیں یا موت کا وقت بہت قریب ہوتا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ وہ تبھی ایمان لاتے ہیں جب ان کو من جانب اللہ الہام ہوتا ہے کہ فلاں رسول سچا ہے، مگر اس الہام سے وہ خدا کے برگزیدہ نہیں ٹھہر سکتے۔ اور خدا تعالیٰ کی سنت اسی طرح جاری ہے کہ موت کے قریب اکثر لوگوں کو کوئی خواب یا الہام ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی مذہب کی خصوصیت نہیں اور نہ صالح اور نیکوکار ہونے کی شرط ہے۔ پھر ایک تیسری تفسیر حقیقت الوحی میں یہ بھی ہے کہ یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزانہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کے متعلق ہے۔ اب ان تمام حوالوں سے ثابت ہو گیا کہ ختم نبوت ملا عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں اور قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں، ایسی تشریح کرتے ہیں جو کہ قرآن، احادیث، صحابہ اور ان کے عقائد کے خلاف ہے، کیونکہ وہ بھی مانتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، یعنی تمام اہل کتاب ایمان نہیں لائیں گے۔ آخر میں ہم حضرت ثناء اللہ پانی پاتی رحمہ اللہ کی تفسیر کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، تفسیر مظہری، جس کا حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی دیا ہے۔ اس میں انہوں نے اس آیت پہ بہت عمدہ بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اور کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایسا شخص نہیں کہ اپنے مرنے سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے یا اللہ کو نہ مان لے۔ پھر وہ لکھتے ہیں، قبل موتی ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع ہے۔ علی ابن ابی طلحہ رحمہ اللہ کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی قول آیا ہے، یعنی ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے ایمان لے آتا ہے۔ پھر اگلے صفحے پہ حضرت ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھی اور موتی ہی دونوں ضمیریں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں، یعنی ہر کتابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ مطلب یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو تمام اہل مذاہب آپ پر ایمان لے آئیں گے، کسی مذہب والا بغیر ایمان لائے نہیں رہے گا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا اور آپ کے زمانے میں سوائے اسلام کے ہر مذہب کا نابود ہو جانا بالکل صحیح اور حق ہے اور صحیح مرفوع احادیث سے ثابت ہے، لیکن کیا اس آیت سے بھی اس مضمون کا استنباط ہو رہا ہے؟ اور دوسری ضمیر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع کر کے آیت کی وہ تفسیر کی جا سکتی ہے جس سے مضمون مذکورہ کا استفادہ ہو سکے؟ یہ بات قابل تسلیم نہیں، صرف حضرت ابو ہریرہ کا خیال اور رائے ہے، کسی صحیح مرفوع حدیث میں مذکور نہیں، اور نہ یہ تشریح درست ہے، کیونکہ اس تفسیر پر تو صرف
ان اہل کتاب کے مومن ہو جانے کی پیشن گوئی ہوگی جو نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے۔ حالانکہ من اہل الکتاب کا لفظ عام ہے، ہر زمانے کے اہل کتاب کو شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے، اگر خصوصی طور پر ان کو مراد نہ بھی مانا جائے تب بھی عموم کے تحت تو وہ بھی آئیں گے۔ کلام کا حقیقی اطلاق انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو وقت کلام میں موجود ہوں، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ صرف وہی کتابی گروہ مراد ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے زمانے میں موجود ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موتی ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع کرنا غلط ہے۔ ہمارے اس قول کی تائید حضرت ابی بن کعب کی قرأت سے بھی ہوتی ہے جس میں قبل موتی ہی کی جگہ قبل موتہم آیا ہے۔ مختصر ہم یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا موقف بدل دیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام صحابہ کا وفات مسیح پہ اجماع ہو چکا تھا۔ جو قرآن میں آیا کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، تو ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم نے بھی مرنا ہے، انسان ہے۔ اس آیت سے بھی وفات مسیح ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن کریم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام میرے پہ اس دن ہوگا جب میری پیدائش ہوئی، جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں قیامت پر اٹھایا جاؤں گا۔ یہی آیت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اسی صورت میں آیت 15 میں ہمیں ملتی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک دن وہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے تھے بالکل جھوٹا عقیدہ ہے، نہ قرآن میں ملتا ہے نہ احادیث میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری زندگی کا نقشہ بیان کر دیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، وفات ہوگی، پھر قیامت پر اٹھائے جائیں گے۔ یہی ہم سب کے متعلق قرآن میں آتا ہے، اور خاص طور پہ یہی الفاظ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ملتے ہیں۔ موت تو ان کو بھی آنی ہے۔ تو یہاں پہ غامدی صاحب کی طرف سے ایک پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جی سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں تو عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والوں سے اعلان برات کریں گے، اور وہ تو یہ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا، ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں بخش دے۔ تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع پہ عیسیٰ ابن مریم کو یہ کہنا چاہیے نا کہ یا اللہ جب میں دوبارہ دنیا میں آیا تھا تو پھر میں نے ان کی اصلاح بھی کر دی تھی اور لوگ میرے پہ ایمان بھی لے آئے تھے، تو چونکہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا لہذا دوبارہ آنا مشکوک ہوتا ہے۔ بھئی دوبارہ وہ ان لوگوں کے اوپر تو نہیں آئیں گے، وہ تو ہزاروں سال بعد دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو لاجیکلی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قیامت کے دن یہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے۔ محمد علی مرزا سے بھی ایک بہت کمزور استدلال ہے۔ پہلی بات یہ ہے آیت میں 2 زمانوں کا ہی ذکر ہے، جب آپ علیہ السلام ان میں موجود تھے اور جب آپ ان میں موجود نہیں تھے، اور درمیان میں توفیٰ ہوا۔ اس آیت سے واضح ہے کہ آپ کا توفیٰ جب ہوا اس کے بعد عیسائی قوم گمراہ ہوئی، یعنی آپ کا توفیٰ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہی یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں وہ تمام عیسائی شامل ہیں جنہوں نے آپ کو معبود بنا لیا۔ سوال ان سب کے متعلق ہے جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا۔ ہاں وہ لوگ تو مختلف لوگ ہیں جو پہلے تھے اور جو اب ہیں، لیکن عقیدہ ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سوال اس عقیدے کے متعلق کیا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج واپس آتے ہیں اور صلیبوں کو توڑتے ہیں تو اس کا ذکر ہوتا اور ان کو علم ہو جاتا کہ یہ عقیدہ کیسے پھیلا اور کب پھیلا، لیکن سوال میں اللہ نے اس عقیدے کے متعلق پوچھا کہ کیا تو نے ان کو کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح فرماتے ہیں کہ جب میں ان میں موجود تھا وہ صرف توحید پہ قائم تھے، میری وفات کے بعد صرف تو ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیے، کیا شرک کیا۔ اب محمد علی مرزا صاحب نے قرآن کی غلط تفسیر کی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا ہے کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا دو معبود بنا لے؟ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا اور یہ بھی کہا کہ جب میں ان میں موجود تھا انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی، میری وفات کے بعد صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب سوال شرک کے متعلق ہے۔ محمد علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال صرف ان عیسائیوں کے متعلق ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے عیسائی تھے۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا۔ اب واضح ہے کہ اس آیت میں تمام عیسائی شامل ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کے سوا معبود بنایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت کی ہی نہیں تھی، بلکہ یہ شرک بہت بعد میں شروع ہوا۔ تو یہ سوال جو قیامت پہ ہو رہا ہے یہ ان تمام عیسائیوں کے متعلق ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ان کے حواریین نے نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ان تمام عیسائیوں کے متعلق ہے جنہوں نے شرک کیا، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے تو ان کو اس کا علم ہوتا۔ اللہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ کیا ان عیسائیوں نے یہ کام کیے، سوال شرک کے متعلق ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ کیا اس عیسائی نے اس وقت پہ یہ کام کیا یا وہ کام کیا، سوال واضح ہے۔ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ یہ صرف اس زمانے کے عیسائیوں کے متعلق ہے، پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ واپس آئیں گے اور پھر ان عقائد کی تصحیح کریں گے، تو قیامت پہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عقیدہ کب پھیلا۔ کہ میں دوبارہ آیا تھا تو میں نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا، بھئی یہ تب کہتے جب انہی میں دوبارہ آتے، جب ان لوگوں سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے انہوں نے ان کا انکار کیا یا ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی، وہ تو مر چکے۔ عیسیٰ ابن مریم تو کسی اور نسل کے اوپر آ رہے ہیں، تو اس کا ذکر وہ کیوں کریں گے؟ محمد علی مرزا صاحب سوال میں سارے شامل ہیں جنہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو خدا بنا لیا، وہ سب اس آیت میں شامل ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نسل کے لیے بھی آئیں، ان لوگوں کا عقیدہ وہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں اللہ، میں تو واپس آیا تھا اور دنیا میں میں نے ان سب عیسائیوں کی اصلاح کی اور وہ سب مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ واضح کہا کہ جب میں ان میں موجود تھا انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی، پھر میری وفات کے بعد صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوا۔ کنتا انت کا یہی مطلب ہے کہ اس کے بعد صرف اللہ ہی گواہ تھا۔ قال اللہ یا عیسیٰ، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تجھے متوفی کروں گا۔ اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا بلکہ میں ایسے متوفی، اب متوفی کن کن معنوں میں آتا ہے وہ میں بعد میں قرآن سے ڈسکس کروں گا۔ انی متوفی کا، بے شک میں تمہیں متوفی کروں گا، اور ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں تم پر نیند طاری کروں گا۔ الحمدللہ محمد علی مرزا صاحب نے اپنا پورا عقیدہ ہی بدل دیا ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ توفیٰ کے 3 مطلب ہیں، موت، نیند میں روح جب اللہ قبض کرتا ہے، اور تیسرا مطلب جب اللہ جسم اور روح کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے۔ اب وہ واضح طور پہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ متوفیقہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے روح قبض کی لیکن نیند میں، حالانکہ اس آیت میں نیند کا ذکر ہی نہیں، بلکہ اللہ 4 وعدے فرما رہا ہے، اور وعدہ وہی ہوگا جو پہلے نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو روز سوتے تھے،
اس میں نیند کا ترجمہ کرنا غیر معقول ہے اور ہم ثابت کریں گے کہ یہاں وفات کا ہی ترجمہ ہوگا۔ انی متوفی کا سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح کو یہود یا رومن امپائر قتل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، ان کو خدا نے اجازت نہیں دی تھی۔ انی متوفی کا مطلب تھا کہ میں ماروں گا وہ دوسرے تیرے دشمن تجھے قتل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ کا یہ معنی ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے قتل کیا۔ وبکفرہم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، یہود نے کفر تولا، جھوٹ بولا جب یہ کہا کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ کسی طرح بھی اس کو مار نہیں سکے، نہ صلیب کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے۔ یہ ہے اصل حقیقت کہ پھر ہوا کیا۔ پھر یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ جب وہ قتل نہیں کر سکے تو کیا وہ زندہ رہا؟ جواب یہ ہے انی متوفی کا، میں تجھے عام طریق کے مطابق جیسا کہ میں وفات دیتا ہوں وفات دوں گا۔ ورافعو کا الیہ، اور تیرا رفع روحانی رفع ہوگا جو میری طرف ہوگا۔ رافعو کا الیہ، اب یہاں وہ جو غیر عمدی معنی کرتے ہیں کہ زندہ اٹھا لیا، اس کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، کیونکہ پہلے وفات دی ہے پھر رفع کیا ہے۔ تو اگر تو وہ یہ کہیں کہ مردہ اٹھا لیا تو وہ بے معنی بات بن جاتی ہے۔ وہ خود بھی اس بات کے قائل نہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس بات کا۔ تو رافعو کا جو ہے وہ متوفی کا کے بعد رکھا گیا ہے، اور کوئی اور حکمت اس میں ایسی موجود نہیں کہ ترتیب بدلنے کی وجہ محسوس ہو۔ اس لیے ثابت ہوا کہ توفی کا واقعہ یعنی وفات دینے کا واقعہ پہلے ہوا ہے، رافعو کا واقعہ بعد میں ہوا ہے۔ اب بعد میں کن معنوں میں یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے میں اس پر کچھ ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ نبی کا رفع تو حقیقت میں اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع نہیں فرمایا تھا یہاں تک کہ وفات دے دی، تو اس میں ایک دقت پیش آتی ہے کہ کیا وہ بغیر رفع کے ساری عمر زندہ رہے اور مرنے کے بعد ہی رفع ہوا ہے؟ تو اس کے دو حکمتیں ہیں۔ اول یہ کہ موت ایسی تھی، ان کی متعلق جو موت بیان کی جاتی تھی وہ رفع کا الٹ تھی، یعنی موت ہی میں ان کی لعنت کا تصور پایا گیا تھا۔ جو موت ان کی طرف منسوب کی جا رہی تھی وہ رفع کا بالکل برعکس تھی، کیونکہ ملعون وہ ہوتا ہے جو خدا سے دور ہو، جس کا رفع نہ ہو، اور جھگڑا موت پر تھا کہ کس طریق پر موت ہوگی۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ چونکہ صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس طریق پر مارا جائے کہ کاٹھ پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور لعنتی کا مطلب ہے اس کا رفع نہیں ہو رہا، وہ مردود اور خدا سے دور ہوا۔ اس لیے وفات کو پہلے رکھنا ضروری تھا، کیونکہ وفات ہی نے ثابت کرنا ہے کہ یہ رفع والی موت ہے، یہ لعنتوں والی موت ہے۔ بس دنیا کے ثبوت کے اعتبار سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ یہ کہنا کہ نبی کا رفع اس کی وفات کے بعد ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ بحث یہ تھی کہ وفات رفع والی ہے یا لعنتیوں والی۔ یہود کہتے تھے وفات کا طریق یہ ہے کہ ہم نے سولی پہ لٹکا دیا اور مر گیا، اور بائبل کے لحاظ سے یہ ملعون ہوا، یعنی خدا سے دور ہٹ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا چونکہ وہ میری خاطر تکلیفیں اٹھا کر ان کو برداشت کرتا رہا، میں نے اسے اس موت سے نجات دے کر جب تبھی موت مارا ہے تو ثابت کر دیا کہ تمہارا لعنت والا تصور جھوٹا نکلا، اور اس کا صلیبی موت سے بچ جانا اس کے رفع کی دلیل ہے۔ بس یہ دلیل کے طور پر ہے۔ رافعو کا الیہ کا ایک اور پہلو ہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں
کہ حضرت مسیح صلیب سے بچ گئے اور ان معنوں میں ان کا رفع ثابت ہو گیا، لیکن متوفی کا جو لفظ ہے وہ اس وقت واقعہ نہیں ہوا، وہ بہت بعد میں ہوا ہے۔ انی متوفی کا واقعہ بہت لمبے عرصے بعد ہوا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ صلیب کے بعد لمبے عرصے تک اس کی زندگی اس کے رفع کا نشان بنی رہے گی، یہاں تک کہ جب تبھی موت و وفات پائے گا تو قطعی طور پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پاک بندہ تھا، اس کا اس لعنت سے کوئی تعلق نہیں جو تم نے اس کی طرف منسوخ کی، ورنہ صلیب کے چند دن بعد بھی اگر مر جاتا تو لوگوں نے کہنا تھا مرا تو اسی وجہ سے ہی ہے۔ تو متوفی کا واقعہ بے شک بعد میں ہو، مگر اس کے موت کی طرز ایسی ہے جو اس کی لعنتی موت کی نہیں بلکہ پاک موت کی علامت بن جانا تھی۔ اور یہ نیچرل بھی ہے، ایک زندہ بندے کو 4 فرشتے ایک دم ایسے اٹھائیں تو اس کا ایبرپٹ رسپانس کیا ہوگا، آپ ذرا خود سوچ سکتے ہیں۔ تو اس میں مہذب طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر نیند طاری کی جائے جس طرح صحابہ کرام پہ کی۔ اب یہ بھی بات کہ 4 فرشتوں نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لی، یہ قرآن اور احادیث میں کدھر بھی نہیں۔ وہ سنیں، وہ آیت ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 42۔ جو میں نے یہ بات کی تھی نا، یہ توفی 2 معنوں میں آیا ہے، ایک موت کے معنوں میں اور ایک نیند کے معنوں میں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی ہے جو توفی کرتا ہے، قبض کر لیتا ہے جانوں کو موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کی حالت میں اللہ تعالی ان کی جان کو قبض کر لیتا ہے۔ تو 2 توفی قرآن میں آ گئے، یہ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، بخاری مسلم تک نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک توفی ہے موت کے وقت اور ایک توفی ہے نیند کے وقت۔ الحمدللہ، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، محمد علی مرزا صاحب نے اپنا پورا عقیدہ ہی بدل دیا ہے اور تسلیم کرتے ہیں کہ توفی صرف موت کے وقت ہے یا نیند کے وقت، اور اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں جسم زمین پر ہی رہا، یعنی حیات مسیح قرآن اور احادیث سے ثابت ہی نہیں۔ اب اس ویڈیو میں محمد علی مرزا صاحب نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ صحیح البخاری میں جہاں پہ متوفی کا ممیتو کا آیا ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بے سند اور ضعیف ہے، یہ بھی ان کی غلطی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انی متوفی کا، بعض لوگ بخاری سے ایک روایت لے کے آتے ہیں جس کی سند کوئی نہیں ہے، وہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ہے، بے سند ابن عباس کا قول ہے کہ وہ اس کا ترجمہ ممیتو کا کرتے تھے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ ممیتو کا مراد ہے متوفی کا، اور اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم محمد علی مرزا کو جواب دیں گے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ محمد علی مرزا تسلیم کرتے ہیں کہ صحیح البخاری کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ بخاری میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ مر چکے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث مانتے ہیں، میں نے مسئلہ نمبر 12 میں روایت بھی بیان کی تھی، بخاری میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ مر چکے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ تعلیقاً کوئی روایت ایسی ہے جو ضعیف ہو، ہاں وہ ہے کہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے کہ وہ متوفی کا ترجمہ ممیتو کا کرتے تھے، یعنی میں تمہیں موت دوں گا، عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے۔ اب اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ اب کیونکہ محمد علی مرزا صاحب کے پاس جماعت اسلام احمدیہ کے دلائل کا کوئی جواب نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روایت انی متوفی کا ممیتو کا کی کوئی سند صحیح نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے اور ہم انہی کے علماء سے یہ ثابت کریں گے۔ پہلے ہم سنتے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب حضرت بدر الدین العینی رحمہ اللہ کے بارے کیا کہتے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو، پرانے محدثین جتنے بھی ہیں نا، وہ بالکل اس کے اوپر اپنے واضح کامنٹس لکھتے ہیں، وہ
محدثین اور شارحین احادیث کے، جن کو آج تمام مکاتب فکر کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی وہ میری ویڈیوز سے متاثر نہیں تھے. مثلاً پوری دنیا میں حنفیوں کے چند بڑے ائمہ جو ہیں ان میں سے ایک علامہ بدر الدین عینی ہے رحمہ اللہ، المتوفی 855 ہجری، آج سے آلموسٹ 600 سال پہلے. تاریخ اسلام میں صحیح بخاری کی سب سے بیسٹ جو 2 شروحات لکھی گئی ہیں نا، ان میں سے ایک انہوں نے لکھی ہے. اب اسی شرح میں عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جو حضرت امام بدر الدین العینی نے لکھی ہے، اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو صحیح البخاری میں صحابہ کے قول اور احادیث سند کے بغیر ہیں، جب ان کے ساتھ قولا یا روا لکھا ہو تو یہ حکم ہے امام البخاری سے کہ یہ تمام روایات صحیح ہیں. اب اس قول کی سند ہمیں بہت ساری کتابوں میں ملتی ہے، مثلا تفسیر الطبری، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. پھر حضرت امام السیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں اسی روایت پر بحث کرتے ہوئے ثابت کرتے ہیں کہ یہ سند حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے لیے سب سے افضل سند ہے اور بالکل صحیح ہے. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے امام السیوطی حضرت ابن حجر الاسقلانی اور حضرت احمد ابن حنبل کے اقوال پیش کرتے ہیں. اب اگر محمد علی مرزا ان تمام حوالوں کے باوجود اس قول کا انکار کرنا چاہیں، پھر بھی صحیح البخاری وفات مسیح ہی ثابت کرتی ہے، کیونکہ صحیح البخاری کتاب التفسیر میں واضح روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توفیتنی کا مطلب اماتنی ہی کیا، اور وہ الفاظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں ہیں، وہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم یہ محمد علی مرزا سے ہی ثابت کریں گے. حضور کہتے ہیں میں کہوں گا ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی اللہ کے حضور وہی بات کروں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اپنے فالورز کے بارے میں. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ المائدہ کی وہ آیت تلاوت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے نا، وہی الفاظ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی دہراؤں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے نا، وہی الفاظ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی دہراؤں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. وہ کیا ہے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں تو ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا. كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو ہی ان پر گواہ تھا نا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر چیز کے اوپر گواہ ہو سکتا ہے نا. ہاں انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں. سٹارٹ تو اس سے ہوا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. یہاں سے آن ورڈ چلتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے، جو ان کے بارے میں غلط عقائد تھے اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ جو ہیں وہ قیامت کی خبر ہے. یہ ہو کی ضمیر ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کی طرف جا رہی ہے جن کا ذکر ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو دیکھنا اس میں شک نہ کرنا. وَاتَّبِعُونَ، اور میرے پیروکار بننا. ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ. اس آیت کی تفسیر میں بھی ان کے مفسرین کا اختلاف ہے. ہاں ہم بھی مانتے ہیں کہ یہاں انہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم للساعہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ماضی کا قصہ ہے، کیونکہ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ،
کائنات کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ آیا۔ پھر اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے ایک آیت تھے، یعنی وہ ساعہ بھی صرف بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ جہاں تک یہ تفسیر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزول عیسیٰ ابن مریم، تو احمدی مسلمان نزول عیسیٰ کے قائل ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب آخر پہ محمد علی مرزا صاحب نے 12 احادیث کا ذکر کیا ہے۔ ہم ان احادیث کو مانتے ہیں، لیکن نزول مسیح کی پیش گوئیاں اس مسیح کے متعلق نہیں جس کے متعلق قرآن میں واضح لکھا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ ان پیش گوئیوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، کہ وہ آپ لوگوں میں سے یعنی امت سے ایک امام ہوں گے جو امتی نبی ہوں گے۔ آخر پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد علی مرزا صاحب کو ہدایت دے، آمین۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد